جی، تو جب ہم بات کرتے ہیں نا ماحول کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے. اگر ہم اپنی بات کر لیں تو ہمارا خطہ بھی سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ ہوتا نظر آیا ہے. پاکستان کو ترقی کے لحاظ سے کلائمیٹ چینج نے بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیا ہے. سندھ میں فصلوں کی تباہی سے ملک کو خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مضر صحت پانی پینے کی وجہ سے بیماریوں کا پھیلاؤ جو ہے اس کا خطرہ زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اسی طرح تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. اب جو ہے حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ کانفرنس کی، تو کانفرنس میں جو ہے مختلف کانفرنس ہوئی، اس سے پاکستان نے کتنا فائدہ اٹھایا یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اپنا کیس کس طرح سے پٹ کیا اس پر بھی بات ہم کریں گے. اس طرح مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے موجود ہیں زینب وحید. زینب پاکستان کی کم عمر ترین کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم زینب، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا زینب، مجھے بتائیں کتنی پر امید ہے آپ جنیوا میں ہونے والی کانفرنس کی کامیابی سے، اور حکومت کا یہ کیسا انیشیٹو ہے؟ میرے خیال میں ایک بہت پر امید اور ایک بہت حوصلہ افزا انیشیٹو ہے. جب ہم اس کانفرنس کی ڈیٹیلز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف انکریجنگ فیکٹس ہی ملتے ہیں. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کلائمیٹ کاز کو پاکستان کے اوپر کلائمیٹ چینج سے ہونے والے نقصانات کے لیے، اس کے ازالے کے لیے جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس کاز کو بہت افیکٹولی لیڈ کریں. ہمارے فارن منسٹر مسٹر بلاول بھٹو صاحب جہاں پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، وہیں ہمارے جدید چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بھی بنا رہے ہیں. سب سے زیادہ ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹر میم شری رحمان کا دنیا نے مانا کہ انہوں نے پاکستان کے کلائمیٹ کاز کو بہت افیکٹولی لیڈ کیا. اور جب ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس کانفرنس کی اپنی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیئرز ہیں، کو چیئرز ہیں اور ہمارے پارٹنرز ہیں اس جنیوا کانفرنس میں، وہ بھی ہمارے اس نیریٹو سے متفق ہیں. وہ یونائٹڈ نیشنز ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے اپنے سیکرٹری جنرل جب ابھی ریسنٹلی پاکستان میں آئے، انہوں نے انکریج کیا ہمیں، انہوں نے حوصلہ افزا باتیں کی. اور میرا خیال ہے کہ تمام ڈیولپنگ اور ترقی پذیر ممالک میں شاید پاکستان کی حکومت سب سے آگے ہے، بلکہ ڈیفینیٹلی سب سے آگے ہے. کسی اور ڈیولپنگ کنٹری کی حکومت ہمیں اس طرح پیش نظر نہیں آتی کلائمیٹ جسٹس حاصل کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے بہت پر امید ہوں میں، بہت حوصلہ افزا انیشیٹو ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے. اور سب سے خاص بات یہ کہ اس سے پہلے جو کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، جیسے کاپس ہوتی رہی ہیں، ڈفرینٹ کانفرنسز، اس میں تمام ممالک اکٹھے ہو کے اپنی اپنی بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اتنے ڈیوسٹیٹنگ فلڈز دیکھے ہیں، ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے کہا کہ 9 ملین لوگ ہمارے غربت میں مزید دھکیل دیے جائیں گے. تو اتنے ہمارے شدید حالات ہیں کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بس دوسری کانفرنسز میں جا کے اپنی بات کریں. ہم نے اپنی کانفرنس رکھی، ہم نے دنیا کو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ کی تصویر دیکھی گریٹا تھنبرگ کے ساتھ بھی، اور وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک استعارہ تصور کی جاتی ہیں. آپ ماشاءاللہ سے پاکستان میں یو آر دا ینگیسٹ ٹو ٹاک آن دس میٹر، کہ جس پہ ہمارا نہ کریکلم بات کرتا ہے، نہ سلیبس بات کرتا ہے، نہ ادارے بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات نہیں کرتا. اب یو نو اٹ بیٹر کہ ہم اتنے بڑے ایمیٹر نہیں ہیں جتنا سادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے. مالدیوز اتنا بڑا ایمیٹر نہیں ہے جتنا نقصان اس کو ہو رہا ہے. نیپال اتنا بڑا ایمیٹر نہیں ہے جتنا نقصان اس کو ہو رہا ہے، جسٹ بیکاز کہ ہمارے پاس آئس کیپس ہیں، اور وہ آئس کیپس چائنا، انڈیا، امریکہ کی وجہ سے، ان کے کاربن ایمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ میلٹ ہوتے جاتے ہیں. ناؤ جس طرح کی کانفرنسز ہو رہی ہیں، جس طرح کی پیچھے بھی کانفرنسز ہوئے، آر دیز کانفرنسز انف؟ کیا ہم اپنا یہ انیشیٹو پش کر پائے ہیں کہ بھائی دیر شوڈ بی اے فنڈ، اور وہ فنڈ ہونا چاہیے کاربن ٹیکس کے صورت میں، کہ جب آپ ترقی کر رہے ہیں، دا انڈیا، دا یو ایس اے، دا چائنا، تو آپ اپنی ترقی کرتے رہیں، لیکن ہمیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یو نیڈ ٹو فنڈ اس. کیا یہ بات ہونی چاہیے اب؟ جی بالکل، یہ بات ہوتی بھی آ رہی ہے. ابھی جو COP 27 ریسنٹلی شارم الشیخ ایجپٹ میں کنکلوڈ ہوئی تھی، اس میں لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ فائنلائز کیا گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ایک فرسٹ اسٹیپ کے طور پہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. جیسے آپ نے بات کی، یہ جسٹس کا مسئلہ ہے کہ جو ڈیولپڈ گلوبل نارتھ ہے، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، آج ان کی ترقی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے بلبوتے پہ ترقی کی. اس ترقی کی رقم، اس کی کاسٹ ہم جیسے غریب ممالک نے پے کی ہے، اور ان کی ترقی کے تمام منفی اثرات ہم جیسے ممالک پہ کلائمیٹ چینج کی صورت میں پڑ رہے ہیں. یہ کلائمیٹ
چینج صرف موسمیاتی تبدیلی نہیں ہے, یہ ایک جسٹس کا مسئلہ ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, ناانصافی ہے, اور ہمیں اس کے اگینسٹ لڑنا ہے. تو لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ جس کی میں نے ابھی بات کی, وہ شاید COP 27 میں تب تک انکلوڈ نہ ہوتا جب تک پاکستان کا اتنا وہیمنٹ اس کے اوپر زور نہ ہوتا. ہماری پریزنس کے باوجود COP 27 میں یہ جو لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ ہے اس کو فائنلائز کرنے میں ڈیلیگیٹس جو وہاں موجود تھے انہوں نے بہت لیٹ کر دیا, انہوں نے بہت ڈھیل ڈھال اس میں دکھائی. لیکن پاکستان کا میرا خیال ہے ایک بہت بڑا سٹانس اس میں تھا اور ہم نے بہت پش کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کاز کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج ظلم ہے تو کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے. اعزاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے, تو اس ظلم کے اگینسٹ ہم ہی لیڈ کر رہے ہیں آواز اٹھانا. کیا بات ہے. لیکن ذرا دیکھیں کانفرنسز ہو رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہم اپنا ایشو اٹھا رہے ہیں, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر گراؤنڈ لیول کی ہم بات کریں تو اس گراؤنڈ لیول پہ تو عوام ہے نا, عوام کو اویئرنیس دینا, عوام کو وہ ماحول دینا بڑا ضروری ہے. جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی, جگہ جگہ پر درخت کاٹے جا رہے ہیں, درخت کٹ گئے, ماحول آپ کا کیسے بچے گا؟ گندگی, غلاظت ہے, جہاں پر کوڑا ہے وہیں پڑا رہتا ہے, ہفتوں پڑا رہتا ہے. اس طرح تو آپ کا ماحول صاف نہیں ہوگا. جب بچوں کو اسکول میں اویئرنیس نہیں دی جائے گی, جب بچے دیکھیں گے کہ درخت اسکول میں بھی کٹ رہے ہیں, گلیوں میں بھی کٹ رہے ہیں, تو ہمارے بچے ایسا ہی فیوچر پھر دیکھیں گے اور فیوچر میں ایسا کریں گے. تو بچوں کو, بڑوں کو ایک سیف فیوچر دینا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل, آئی ڈیفینیٹلی اگری ود دیٹ. جب ملان میں پری COP 26 کانفرنس ہوئی تھی لاسٹ ایئر, اس میں میں نے یہی چانس آگے رکھا تھا اور میں نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک نیو کریکولم, ایک سنگل نیشنل کریکولم ابھی انٹروڈیوس ہو رہا ہے, اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر میم شزا فاطمہ کے ساتھ مل کر میں اس بات پہ زور ڈال رہی ہوں, اور ان کے ساتھ مل کے ہمارا پلان بھی ہے کہ آئندہ فیوچر میں ہم سنگل نیشنل کریکولم میں اس کو انکلوڈ کریں گے. اور میری حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی کلاسز سے اس کو کریکولم میں ڈالیں, تاکہ جب ایک معاشرے میں گراس روٹس لیول پہ شعور پیدا ہوگا تبھی ہم اس فیوچر اور ہم اپنی یوتھ پہ ریلائی کر سکیں گے کہ وہ فیوچر میں بڑے ہوں گے اور ہمارے کلائمیٹ چینج سے کانشیس ہو کے اپنی پالیسیز بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے زینب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو کر رہی تھی. ہم ہمیشہ یہ کہہ دیتے جی کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی ہے. ایک دفعہ سوچیں کہ آپ اپنے ماحول کو کیا دے رہے ہیں, کہ آپ اپنے ماحول سے دوستی کریں. ماحول سے دوستی کرنا بڑا ضروری ہے, سوچیے گا ضرور.